الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم صل على بلد محمد في البلاد قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی
سامعین محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس مختصر سے وقت میں قرآن اور صاحب قرآن کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت کی ذات مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سننے کے بعد ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں، پوری کائنات میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ ایک کتاب اللہ اور دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام کتابوں میں ایسی کتاب نہیں، اور تمام رسولوں میں ایسا رسول نہیں۔ کتاب وہ جس کو قرآن کہا جاتا ہے، اور رسول وہ جس کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ نہ کلام اللہ کی کوئی مثال ہے، اور نہ محمد الرسول اللہ کی کوئی مثال ہے۔ وہ قرآن ہونے میں بے مثال، یہ رسول ہونے میں بے مثال۔ وہ کلام اللہ ہونے میں بے مثال، یہ رسول اللہ ہونے میں بے مثال۔ قرآن بھی اعلیٰ ہے، اور جس پہ نازل ہوا وہ نبی بھی اعلیٰ ہے۔ قرآن بھی افضل ہے، اور جس نبی پہ نازل ہوا وہ نبی بھی افضل ہے۔ قرآن بھی اکمل ہے، جس نبی پہ قرآن نازل ہوا وہ بھی اکمل ہے۔ قرآن بھی لاجواب ہے، نبی بھی لاجواب ہے۔ قرآن بھی بے مثال ہے، نبی بھی بے مثال ہے۔ قرآن بھی حسن والا، نبی بھی حسن والا۔ قرآن بھی رحمت والا، نبی بھی رحمت والا۔ قرآن بھی روشنی والا، نبی بھی روشنی والا۔ قرآن بھی ہدایت والا، نبی بھی ہدایت والا۔ قرآن بھی شفا والا، نبی بھی شفا والا۔ قرآن اگر متن ہے تو میرے آقا اس کی تشریح ہے۔ قرآن اگر ہدایت ہے تو میرے آقا اس کے ہادی ہیں۔ قرآن اگر رحمت ہے تو میرے آقا رحمت للعالمین ہیں۔ ہاں، قرآن اگر اعلیٰ ہے تو میرے آقا بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ توجہ میری طرف رہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 بڑی کتابیں نازل کی ہیں: زبور،
حضرت داؤد علیہ السلام پہ، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ لیکن ان چاروں کے اترنے میں فرق ہے، ان کے زمانے میں فرق ہے، ان کے انداز میں فرق ہے، ان کی فصاحت میں فرق ہے، ان کے مقاصد میں فرق ہے، ان کی حکمتوں میں فرق ہے۔ ان تمام باتوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے احسن، سب سے اجمل اور سب سے اکمل حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ ان میں اترنے میں فرق کس طرح ہے؟ جب زبور کے اترنے کا وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ہی نازل کر دی۔ اسی طرح تورات اور انجیل۔ لیکن جب قرآن کے نازل ہونے کا وقت آیا تو ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو نازل نہیں کیا، بلکہ جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی اللہ تعالیٰ اس کلام کو نازل کرتے گئے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، نسبت، جس چیز کے ساتھ انسان کی نسبت ہوتی ہے تو اس سے اگر وہ چیز اعلیٰ ہو، عظمت والی ہو، تو یہ انسان بھی عظمت والا ہو جاتا ہے۔ کس طرح؟ ایک آپ نے کپڑا پہنا ہے، ایک میں نے کپڑا پہنا ہے۔ میں اور آپ بازار سے کپڑا لے کر آتے ہیں، 1000 کا ہے، 5000 کا، 10,000 کا۔ ہم نے اس کو سلائی کروایا اور اس کو پہن لیا۔ اور ایک کپڑا دوسرا آپ لے کر آئیں جو دیکھنے میں معمولی ہو اور اس کی قیمت بھی بہت کم ہو، لیکن آپ گھر میں لا کر اس کپڑے کو سلائی نہیں کروائیں بلکہ قرآن پاک کا غلاف بنا لیتے ہیں۔ اب دوسری طرف جو آپ نے 10,000 کا سوٹ سلائی کروا کر پہنا اور ایک طرف آپ نے 100 روپے کا کپڑا لا کر قرآن پاک کا غلاف بنا لیا، تو اب یہ 100 روپے والے کپڑے کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی۔ اب یہ کپڑا اگر زمین پہ گرے گا، میں اور آپ اس کو فوراً اٹھائیں گے، اس کو چومیں گے، اس کو آنکھوں پہ لگائیں گے اور اس کو اونچی جگہ پہ رکھیں گے۔ اس کپڑے کی اتنی عظمت کیوں ہوئی؟ کہ اس کپڑے کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی۔ اسی طرح آپ گھر میں فرنیچر بنوائیں، 1,00,000 روپے اس پہ لگا دیں، لیکن دوسری طرف آپ معمولی لکڑی لے کر آئیں اور اس سے آپ تپائی بنوائیں اور اس کے اوپر آپ قرآن پاک رکھیں۔ اب ایک طرف 1,00,000 روپے کی لکڑی ہے، بڑی مضبوط ہے، بڑی اعلیٰ ہے، لیکن دوسری طرف
جو ہے ایک ہلکی سی معمولی سی لکڑی آپ لے کر آئے، آپ نے اس کو خاص کر دیا قرآن پاک کے لیے۔ اب اس لکڑی کی نسبت قرآن کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یہ بہت عظمت والی ہو جائے گی، بہت اعلیٰ ہو جائے گی۔ اس کے اوپر آپ بیٹھ نہیں سکتے، اس کے اوپر آپ کوئی عام چیز نہیں رکھ سکتے، اس کے اوپر آپ گندگی نہیں ڈال سکتے۔ کیوں؟ یہ دیکھنے میں تو معمولی لکڑی تھی، لیکن جب اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی تو اس نسبت کی وجہ سے یہ لکڑی اعلیٰ عظمت والی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جس چیز کی بھی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جائے گی وہ چیز عظمت والی ہو جائے گی۔ نبی کے ساتھ اس قرآن کی نسبت ہوئی تو یہ قرآن اعلیٰ بن گیا، عرفہ بن گیا، افضل بن گیا، اعظم بن گیا، احسن بن گیا، اکمل بن گیا۔ اب اس کے بعد قرآن کے ساتھ جس کی نسبت ہوگی وہ بھی اعلیٰ اور بے مثال بن جائے گا۔ یہ قرآن جس رات نازل ہوا وہ رات بے مثال بن گئی۔ یہ قرآن جس دن نازل ہوا وہ دن بے مثال بن گیا۔ یہ قرآن جس ہفتے میں نازل ہوا وہ ہفتہ بے مثال۔ یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ بے مثال۔ یہ قرآن جس زمین پہ نازل ہوا وہ زمین بے مثال۔ یہ قرآن جس شہر میں نازل ہوا وہ شہر بے مثال۔ یہ قرآن جس امت کے لیے نازل ہوا وہ امت بے مثال۔ یہ قرآن جن اوراق میں لکھا گیا وہ اوراق بے مثال۔ اور یہ قرآن جس دل میں ہو وہ دل بھی بے مثال ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن جو ہونٹ پڑے وہ ہونٹ بے مثال بن جاتے ہیں۔ یہ قرآن جو زبان پڑھے وہ زبان بے مثال ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن اگر بچہ پڑھے وہ بچہ بے مثال بن جاتا ہے، اگر جوان پڑھے وہ جوان بے مثال، اگر بوڑھا پڑھے وہ بوڑھا بے مثال، اگر عورت پڑھے وہ عورت بے مثال، مرد پڑھے وہ مرد بے مثال۔ جس کسی کی بھی نسبت اس قرآن کے ساتھ ہو گئی وہ بے مثال بن گیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے اس قرآن کے ساتھ اپنی نسبت پیدا کریں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائیں، قرآن کا حافظ بنائیں، قرآن کا قاری بنائیں، قرآن کا عالم بنائیں، اور اس قرآن کو اپنی زندگیوں میں لائیں۔ قرآن زندگیوں میں آئے گا تو اللہ تعالی ہمارے دونوں جہان سنوار دیں گے۔ آؤ، اگر بے مثال بننا چاہتے ہو تو قرآن کو پڑھو، اس پر عمل کرو، اس کے قانون کو گھروں میں نافذ کرو، اس کے قانون کو دفتروں میں نافذ کرو، اس کے قانون کو بازار میں نافذ کرو، کاروبار میں نافذ کرو، اس کے قانون کو خوشی غمی میں نافذ کرو۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس قرآن قانون کو آج نافذ کرو گے تو پورا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ بن جائے گا اور ایک بے مثال معاشرہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک میں قرآن کا قانون عملی طور پر نافذ کرے اور ہمیں اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا
الا البلاغ۔